کے مطابق بہتری لا کے یہ تقریر دوبارہ کریں گے. اور فاروق صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظوں کا بہت خوبصورت استعمال کرتے ہیں اور اردو کے شیدائی ہیں. تو بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا ٹوسٹ ماسٹر فاروق صاحب. تو پھر کچھ یوں ہوا کہ ہمارا داخلہ ہو گیا بڑے بیس مباحث سے دعوے دلیل و منت سماجت کے بعد. جناب صدر، عزیز ٹوسٹ ماسٹر ساتھیوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ داخلہ کس جگہ ہوا تھا؟ یہ کسی اسکول میں ہوا تھا یا کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں؟ نہیں صاحب، یہ ہوا تھا ایک عدد ورک شاپ میں. ہوا کچھ یوں کہ ہم نے ایک صبح اخبار میں اشتہار دیکھا کہ ملک کی نامور مصنفہ نے نئے لکھنے والوں کی تربیت کے لیے ایک عدد ورک شاپ کا اہتمام کیا تھا. اگرچہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے اندر ایک خودداد صلاحیت ہے جسے مزید کسی تربیت کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی ہم نے کسی وجہ سے اس ورک شاپ میں شرکت کا درخواست نامہ بھجوا دیا. ہمیں فوراً جواب موصول ہوا اور ہماری درخواست مسترد کر دی گئی. پہلے تو ہم بڑا سٹ پٹائے، پھر ہم نے غصے میں منتظمین کو فون کیا. انہوں نے ہمارا مدعا سن کے ہمیں جواب میں کسی پرانے بوڑھے گزرے ہوئے انگریز بابے کا ایک مقولہ سنایا کہ اگر کسی کمرے میں 15 سے زائد افراد ہو تو وہاں کام کی بات نہیں ہو سکتی. اب چونکہ ہم سے پہلے 15 افراد اپنا اندراج کروا چکے تھے، اس لیے ہماری درخواست مسترد کر دی گئی. ہم نے انہیں بڑا سمجھانے کی کوشش کی، اپنے ذہن میں موجود ان تحریروں کے بارے میں بتایا جو ہمارے ذہن میں ابل رہی تھی اور کاغذ پر منتقل ہونے کے لیے اسی قسم کی کسی ورک شاپ کا راستہ دیکھ رہی تھی. جب دعوے دلیل سے بات نہ بنی تو ہم نے منت سماجت شروع کر دی اور خوش آمدی مکھن کی ایک ٹکیا کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ہمیں داخلہ مل گیا. جب ہم ورک شاپ میں پہنچے تو ہمیں خوشگوار حیرت ہوئی، کیونکہ ہم سمیت صرف 2 مرد حضرات اور باقی سب خواتین تھیں. خیر، ہمیں ایک بڑی سی میز کے گرد بٹھایا گیا. کچھ دیر کے بعد محترمہ کی آمد ہوئی. ہم سوچ رہے تھے کہ ابھی وہ آئیں گی، اپنا تعارف کروائیں گی اور ہم سے ہمارا تعارف لیں گی. تو ہم نے اپنے ذہن میں کچھ خوش نما الفاظ کے دلکش جملے تراشنے شروع کر دیے، جس کے ذریعے ہم اپنا تعارف کروائیں اور حاضرین پہ اپنے علم و ہنر کی دھاک بٹھائیں. مگر ایسا کچھ نہ ہوا. وہ آئیں، انہوں نے سب کو ایک نظر دیکھا اور پھر کہنے لگی، آپ سب کے پاس 5 منٹ ہے اور آپ کو ایک مضمون لکھنا ہے جس کا عنوان ہے اگر میں کوئی رنگ ہوتا. صاحب، یہ اعلان کیا تھا کہ سورہ اسرافیل تھا جس نے میز پہ قیامت برپا کر دی. جس کو دیکھو اس نے کاغذ قلم ہڑبڑاہٹ میں کاغذ قلم سنبھالا، گھڑی پہ کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیا. ہم کبھی ادھر دیکھتے اور کبھی ادھر دیکھتے. ہمارے ذہن میں کسی فلم کا ایک مقولہ گونجا کہ لائف از اے ریس، اگر تیز نہیں بھاگو گے تو کچلے جاؤ گے. کچلے جانے کے ڈر سے ہم نے بھی کاغذ نکالا، قلم سنبھالا اور کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیا. ٹھیک 5 منٹ کے بعد جس طرح ہمارے قواعد نگراں اوقات اپنا گلاس بجاتے ہیں، اس طرح انہوں نے اپنا گلاس بجا کر سب کو پینس ڈاؤن کا حکم سنایا. اس کے بعد انہوں نے فرداً ہر شخص سے اپنا لکھا پڑھنے کو کہا. لگ بھگ سارے لوگوں نے رنگوں پہ بات کی تھی. کسی نے اپنے پسندیدہ رنگ پہ بات کی تھی، کسی نے کائنات میں جو رنگ موجود ہیں اس کے بارے میں بات کی تھی، اس کے اوصاف کے بارے میں بتایا تھا. کسی نے اپنی شخصیت کے رنگ کو کائنات کے رنگوں سے ملا کر پیش کیا تھا. جب ہماری باری آئی تو ہم نے ڈرتے جھجکتے کھڑے ہو کر کچھ یوں عرض کیا، جو میں کوئی رنگ ہوتا نہ جانا، بڑھتا تیری آنکھوں کے خوابوں میں تعبیر کر رنگ. تیرے ماتھے پہ صبح کا اجالا لکھتا، تیری آنکھوں میں سرمئی شام کا رنگ. تیرے ہونٹوں پہ شفق کی سرخی لگاتا، تیرے گالوں پہ شفق کی سرخی لگاتا اور لالے یمن تیرے ہونٹوں کے سنگ. تیرے سراپے میں کسی غزل کا آہنگ، تیرے گفتگو انداز میں کسی گیت کا آہنگ، تیرے پازیب کی چھنکار میں کسی ساز کی سنگت، تیرے ملبوس کی تابش میں ستاروں کی جھلک. یوں ہی سما جاتا تجھ میں ہر ایک رنگ بن کر، باقی رہ جاتا فقط پیار کا رنگ. کچھ دیر تو حال میں ویسی خاموشی رہی جیسی یہاں ہے، اور پھر ویسی تالیاں بجنا شروع ہوگی جیسے یہاں بجنا شروع ہوگی، اور پھر پتہ نہیں کتنی دیر تک بجتی رہیں گی. آپ سب کا بہت شکریہ.